السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ نثری اسباق کے سلسلے کے بعد اب نظموں کا سلسلہ جو تھا وہ جاری و ساری تھا، اور ہم پڑھ رہے تھے حمد، جو شاعر امیر منائی نے لکھی ہوئی ہے۔ اور سب سے پہلے ہم امیر منائی کا تعارف دیکھیں کہ امیر منائی اردو ادب میں کس قسم کا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ اردو کے مشہور معروف شاعر امیر منائی لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مولوی کرم محمد تھا۔ آپ مخدوم شاہ مینا کے اولاد سے تھے، اس سے منائی کہلائے۔ حضرت امیر شاہ سے بیت تھے اور امیر لکھنوی کے شاگرد تھے۔ 1852 میں نواب واجد علی شاہ کے دربار سے منسلک ہوئے۔ 1857 کے بعد رامپور یوسف علی خان کے پاس چلے گئے۔ 1900 میں حیدرآباد جا کر آباد ہوئے۔ یہی حیدرآباد میں ہی بیمار ہوئے اور انتقال کیا۔ بہترین غزل لکھتے تھے۔ حمد و نعت کے میدان میں شغف زیادہ تھا۔ ان کا ایک دیوان 1857 میں گم ہو گیا۔ دیگر کتب درج ذیل ہیں: مرات الغیب، صنم خانہ عشق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، مثنوی نور تجلی، مثنوی ذکر شاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے سامنے جو حمد موجود ہے اس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف اپنی ذات میں یکتا ہے بلکہ اپنی صفات میں بھی واحد و بے مثال ہے۔ اس کے مقام و مرتبہ بالکل درست علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ایسی ہیں کہ مخلوق سے کسی کی شراکت کا خیال بھی لانا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق و مالک، رحمان و رحیم، غفار، کریم، جبار اور قہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت ذاتی ہے، جبکہ مخلوق میں اس صفت کا صرف اتنا ہی پرتو آیا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ شاعر نے اسی نقطہ کو واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقام و مراتب کو سامنے رکھا جائے تو خدائی دعویٰ رکھنے والے جھوٹے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا سب کو فنا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہر ایک کے لیے فنا ہے جبکہ تیرا رب ذوالجلال کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل میں جو گھر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کی ہوا۔ اور وہ تیرا بعد ہے پہنچے نہ تخیل بھی جہاں، یہ تیرا قرب ہے مصدور رگے جہاں۔ ہم پڑھ رہے تھے پہلا شعر جس کی تشریح ہم نے کی۔ دوسرا شعر دیکھیے گا کہ لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے۔ یعنی شاید اس شعر میں کہتا ہے کہ نور الہی پر لاکھ پردے پڑے ہیں مگر اس کی تجلیاں ہر سو نظر آتی ہیں۔ ذات الہی کے نشانات تلاش کرنے والوں کو علم ہونا چاہیے کہ وہ بے نشان ذات ہے۔ کائنات کو حضرت انسان کی تسخیر کے لیے تخلیق کیا گیا۔ اہل فراست اس نقطے تک بآسانی پہنچ جاتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آتی ہے اور نہ ہی خود بخود چل رہی ہے۔ زمین اسی نظام میں کائنات کا ایک چھوٹا سا پرزہ ہے اور انسان کا وجود اس زمین کے مقابل معمولی ہے۔ ایک انسان سے لے کر اربوں خربوں ستاروں تک کوئی اپنی قدرت کاملہ سے بلانے اور چلانے والا وہی اللہ ہے۔ عقل و دانش کو استعمال لانے والے بخوبی جان لیتے ہیں کہ غل و گلزار کی رنگ و بو سے لے کر ندی و تالوں کی روانی تک ہر چیز اسی مالک و مختار کی منشا و مرضی کی طلبگار ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ تیرے ہونے کی خبر دیتا ہے ذرہ ذرہ، نقش فطرت میں تجھے ہم نے عیاں دیکھا ہے۔ جلوائے دہر ہے مظہر تیری ثنائی کا، ہر قدم پر تیری قدرت کا نشان دیکھا ہے، اور ہر گام پہ آتے ہیں نظر اس کے شواہد، کم عقل نہ سمجھے تو فطرت سے گلا گیا ہے۔ اور کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے طرف رہے ہیں میری جمیل نیاز۔ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، وہ دیکھنا تو دیدہ دل وہاں کرے کوئی۔ ہم پڑھ رہے تھے حمد امیر منائی کی لکھی ہوئی، جس کے دوسرے شعر کی ہم نے تشریح کی۔ تیسرا شعر دیکھیے گا کہ تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں، کہیں پنہا کہیں عیاں تو ہے۔ اے اللہ تو آبادیوں میں ہے اور بیابانوں میں بھی ہے،
کہیں تیری ذات پوشیدہ ہے اور کہیں آشکارا۔ آسمان کی بلند ترین جگہ سدرۃ المنتہا سے لے کر زمین کی تہہ تک جہاں مخلوقات کا بسیرا ہے، وہاں کوئی جگہ ایسی نہیں جو اللہ وحدہ لا شریک کی حکومت سے باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ پہاڑوں کی بلند و بالا چوٹیوں پر بھی اس کی حکمرانی ہے، اور صحراؤں کے وسیع و عریض میدانوں میں بھی اسی کی غالب فرمائی ہے۔ وہ پھولوں کی خوشبو سے ظاہر ہوتا ہے تو آسمانوں سے گرتی آبشاروں سے بھی اسی کی توحید کا ترنم گونجتا ہے۔ سمندروں کے گہرے کنووں میں بھی اسی کا راج ہے، اور پھولوں سے لدے ہوئے درختوں پر بھی اسی کی حکمرانی ہے۔ نگاہ تصور سے دیکھا جائے تو بے ساختہ کہنا پڑتا ہے کہ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا۔ تو دنیا میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، وہ بھی جو کاروبار حیات میں غرق ہو گئے، اور وہ بھی جنہیں یاد الہی سے فرصت نہیں۔ خواجہ میر درد بھی عشق الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ یاد الہی میں یوں بے قرار ہو کر کہا ہے کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ تو ہم پڑھ رہے تھے امیر مینائی کی لکھی ہوئی خوبصورت نظم حمد، جس کے تیسرے شعر کی ہم نے تشریح کی۔ چوتھا شعر دیکھیے گا کہ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہمان تو ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کائنات میں تیرے سوا کوئی اور معبود نظر نہیں آتا۔ خالق ہونے کے ناطے میزبان بھی تو ہے، اور مالک ہونے کے ناطے سے مہمان بھی تو ہے۔ امیر مینائی کا مسلک بھی یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بقا ہی نہیں تو پھر کسی وجود کی حقیقت ہی کیا ہے۔ شاید تو اسی عشق الہی کے تناظر میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نظر نہیں آتا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ہی کو حقیقی میزبان اور مہمان تصور کرتا ہے۔ اولیاء اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ اپنا وجود ختم کر کے فنا فی اللہ ہو جانے کا درس دیتے ہیں۔ جب انسان اپنی ذات کے گرداب سے باہر نکل آتا ہے تو پھر وہ اپنے رب کی پہچان بھی حاصل کر لیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی شان کا فرمان ہے کہ جس نے اپنا نفس پہچان لیا بس اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو شعر میں عقیدت وحدت الوجود کا مضمون بیان ہوا ہے، جس کے مطابق کائنات میں ہر چیز خدا کے وجود کی مظہر ہے۔ شاعر نے اللہ تعالیٰ کو ہی میزبان اور مہمان قرار دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا حقیقی مالک ہے۔ انسان چند لمحوں کے لیے زمین حاصل کرتا ہے، لیکن پھر خود ہی یہ زمین کا حصہ بھی بن جایا کرتا ہے۔ وہ کس شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ابتدا بھی وہی، انتہا بھی وہی، ناخدا بھی وہی ہے، خدا بھی وہی، جو ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما، اس خدا کے سوا دوسرا کون ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں امیر مینائی کی لکھی ہوئی خوبصورت نظم ہم، جس کے چوتھے شعر کی ہم نے تشریح کی۔ پانچواں شعر دیکھیے گا کہ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ گلستان رنگ و بو میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ثنائی ہے۔ ہم نے بغور مشاہدہ کیا تو کائنات کا حقیقی باغباں ہمیں رب کائنات میں نظر آتا ہے۔ گلوں میں رنگ ضیا بن کے چاند تاروں میں، وہ پردہ دار کہاں جلوگر نہیں ہوتا۔ انسانی ہاتھ کائنات تو کجا زمین کی وسعتوں کو بھی مکمل نہیں ماپ سکتے۔ انسانی باغبان تو زمینی میدان بھی مکمل سرسبز نہیں کیے، لیکن اللہ تعالی نے جہاں پہاڑوں کی چوٹیوں پر درخت اگا دیے، وہی گہرے سمندروں میں گل و گلزار بنا دی۔ سمندری علوم کے ماہرین واضح کرتے ہیں کہ سطح زمین پر اتنے جنگلات نہیں جتنے سمندری تہوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آج انسان سائنس کے جدید دور میں زندہ ہے، مگر اب بھی سیر و سیاحت کے شائق کو وہ من کے سنگلاخ راستوں پر مسافر بنتے ہیں اور محو حیرت ہو جاتے ہیں جب ان کی نگاہوں کے ہزار میں ایسے ناقابل یقین مناظر آتے ہیں جو خالص قدرت کی کریمی ہی کہے جا سکتے ہیں۔ سخت پتھر کے سینے پر پھول کی نازک پتی لہرا لہرا کر وجود بار تعالیٰ کو ہی گواہی دے رہی ہوتی ہے۔ آسمان سے گرتی آبشاروں کا آب حیات جن کی افسائش کر رہا ہوتا ہے۔ مصور کائنات ہر کن کسی حیرت کا دروا کر رہا ہوتا ہے۔ روائے شب کو ستاروں سے بخشی ہے زینت، جبیں صبح منور کا آفتاب سے ہے۔ یہ کائنات تیرے حسن کی نمائش ہے، کمال حسن
مصور تیرے حجاب سے ہے۔ اور آخری شعر دیکھیے گا کہ یہ ہم پڑھ رہے تھے امیر غنائی کی نظم حمد، جس کے 5 اشعار ہم نے تشریح کی۔ چھٹا شعر دیکھیے گا اور آخری مقطع بھی ہے۔ محرم راز تو بہت ہے امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ کہتے ہیں کہ اے امیر غنائی، اگرچہ تیری زندگی میں تجھے کئی رازداں دوست ملے، مگر حقیقت یہ ہے کہ حقیقی رازداں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اس شعر میں امیر غنائی نے اللہ وحدہ لا شریک کی صفت ایبو کو چھپانے والا بیان کیا ہے۔ ستار اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا معنی ایبو پر پردہ ڈالنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ پردہ پوش ہے۔ انسان خواہی ناخواہی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ یہ گناہ بڑھتے جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنے ماضی کے گناہوں پر نظر اٹھاتا ہے تو لرز جاتا ہے، پھر اسے یہ احساس بھی ہو جاتا ہے کہ اگر اس کے ان گناہوں میں سے ایک بھی دیگر لوگوں کے علم میں آ جائے تو دنیا اس کی زندگی عذاب بنا سکتی ہے۔ جب اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت یاد آتی ہے تو کیسے اس نے انسان کے ان گناہوں کو پوشیدہ رکھا تو شکر گزار ہو جاتا ہے۔ مظفر وارسی جب اس کیفیت سے گزرے تو بے ساختہ اخبار اٹھے کہ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں بھی جگمگا رہا ہے وہی کیا ہے۔ ہم پا رہے تھے امیر غنائی کی خوبصورت نظم حمد، جس کی ہم نے تشریح کی۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ہنستے رہے، مسکراتے رہے، شاد و آباد رہے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔